سب بھائیوں کو میرا سلام۔ میں آپ کا دوست عاصم۔ دوستو اور میرے بھائیوں، آج جو میں جس وشے پہ بات کروں گا وہ جو وشے ہے بہت گمبھیر بھی ہے اور بہت قیمتی بھی ہے۔ جیسے کوئی انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو کامیابی تو ملے گی۔ ایک قوم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنی ہے، ساری قوموں میں ایک قوم کو چنا اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے وہ لوگوں کو ایک نیک راستے کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ صرف قرآن کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو انسان کے لیے ایک مینیو کی شکل میں اتارا کہ آپ کی جو زندگی ہے اب قیامت تک جو آپ گزر بسر کریں گے وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ برا نہیں ماننا میری بات کا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے، اس کے لیے میں معافی چاہوں گا ان سب سے جن کو میری بات بری بھی لگے، کیونکہ میں ویڈیو بناتا ہوں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، نہ کسی قوم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے نفع پہنچے، فائدہ پہنچے۔ ہمارے بہت سارے مدرسے ہیں اور اس میں لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، وہاں بچے پڑھتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی ایک کمی اور ہے، ایک غلطی اور ہے ہماری، کہ ہم جن بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں مدرسوں میں، ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ میں انہیں دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ وہ کالج بھی پڑھیں، اسکول بھی پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، ہندی بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، کیونکہ سارے مدرسے میں بچے پڑھنے والے امام اور مفتی اور عالم تو بن نہیں سکتے، کیونکہ انہیں کچھ کام بھی کرنا ہے۔ ہم یہیں پر ہی تھوڑی سی مسٹیک کر رہے ہیں۔ مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا ہے، ہندی پڑھے، انگلش پڑھے، اردو پڑھے، اس کے ہاتھ میں ڈگری بھی ہو۔ جب وہ بچے مدرسے سے پڑھ کے نکلیں گے یا اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے نکلیں گے، انہیں کمپیوٹر کلاسز بھی دینی چاہیے۔ جب وہ وہاں سے نکلیں تو ایسا نہ ہو اس کے بعد ان کے پاس کوئی کام دھندہ نہ ہو، کسی مسجد میں نوکری نہ ملے یا کسی مدرسے میں نوکری نہ ملے، تو لاسٹ میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجبوری کے لیے ہر انسان کو اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنی گھر گرہستی کو چلانا ہے، تو پھر وہ لگ جاتے ہیں پرچیاں کاٹنے میں۔ بیچارے مسجد تو مسجد جاتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے۔ جب بچہ مدرسے سے باہر نکلے، وہ جائے، وہ کسی بینک میں بھی نوکری کرے، اس کو اس قابل بناؤ کہ وہ بینک میں نوکری کرے، پولیس میں نوکری کرے، فوج میں نوکری کرے، بزنس بھی کرے، IPS آفیسر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے۔ ان کو یہ ہم ایجوکیشن دیتے ہیں تو یہ دنیا کے لیے بہترین فائدے کی چیز ہوگی۔ اور اس میں سب سے جو ضروری چیز وہ یہ ہے کہ ڈگری اور ایجوکیشن ہمارے پاس ہوگی تو ہم کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں، سرکاری نوکری بھی کریں گے، پرائیویٹ نوکری بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے، بہت کچھ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے، جس کی بہت ضرورت ہے، اور اسلام کی جو صحیح نالج انہیں ملے گی۔ دیکھیے، مسلمان ایک جگہ اور غلطی کرتے ہیں، وہ عربی تو پڑھتے ہیں، رات دن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کم سے کم
جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی کا قرآن پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان عربی پڑھ کے جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے وہ اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو اس پر گزر بسر کر کے آپ جنت میں جائیں گے۔ جبھی تو آپ نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن میں میسج کیا دیا خدا نے، خدا کیا چاہتا ہے اپنے بندے سے، تبھی تو آپ لوگوں کو بتا پائیں گے۔ تو چاہیے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں کم سے کم جس ملک میں رہتے ہیں، جو ان کی بھاشا ہے، اپنی بھاشا کے حساب سے، جو ان کی زبانی بھاشا ہے، قرآن کو اس بھاشا میں لیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر ضرور پڑھیں۔ بھائیوں، آپ نے عربی میں پڑھ لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ عربی میں پڑھو، نو ڈاؤٹ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا ٹرانسلیٹ، یعنی کہ جیسا میں بسم اللہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس کے معنی بھی پتہ ہونے چاہیے، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو اس کے بھی معنی پتہ ہونا چاہیے، میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں تو اس کے بھی مجھے معنی پتہ ہونا چاہیے، قرآن کے پورا ٹرانسلیٹ کا معنی پتہ ہونا چاہیے۔ میں ان ماں باپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مسلم ہیں، جو مسلم نہیں بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نیک ہدایت دیں اور آنے والے کل کے لیے اپنے لیے بھی بینیفٹ اور لوگوں کے لیے بھی بینیفٹ ان سے وہ بچوں سے حاصل کریں لوگ، تو انہیں چاہیے کہ قرآن کا ٹرانسلیٹ ضرور پڑھائیں اپنے بچوں کو، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہن کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے بڑوں کی، ضرورت مندوں کی تکلیف کو سمجھ سکیں اور وہ خدا کے پیغام کو بھی سمجھ سکیں، اپنے ماں باپ کی بے حرمتی نہ کریں، اپنے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی بے حرمتی نہ کریں، اور وہ کسی غلط راستے پہ بھی نہ چل پائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ہے قرآن، ایک قوم کے لیے نہیں ہے کہ صرف مسلم نو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ کتاب سب کے لیے ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک روشنی ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے۔ خاص طور سے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ آج جو تھوڑے سارے مسلمز کو لوگ بہکا دیتے ہیں یا دہشت گردی کا نام دیتے ہیں یا کچھ بھی، وہ صرف ہماری کم ایجوکیشن کی وجہ سے، کہ ہم نے قرآن کی جو ایجوکیشن ہے پراپر طریقے سے نہیں لی، اس لیے ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں صرف اور صرف امن اور شانتی کا پیغام ہے، لوگوں کے نام ہے۔ لوگوں، تمہارے نام جو پیغام دیا جاتا ہے وہ یہ کہ تم پہ کسی کا بھی قتل کرنا حرام قرار دیا جاتا ہے۔ مانو کسی انسان نے کسی بے گناہ کا قتل کر دیا، مانو انہوں ساری انسانیت کا، سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور کسی نے کسی کی جان بچا لی تو مانو اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو قرآن یہ پیغام دیتا ہے، اس بات کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس پہ جو کامیابی آپ کو ملے گی دنیا اور آخرت میں، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں۔ میں آپ کا بھائی عاصم، میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ سب کو میرا سلام، خدا حافظ۔